اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال الله تعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس وقت ایک آرڈر جاری کیا، فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، زمین پر اتر جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہی کامیابیاں حاصل کر لے گا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ کل قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو اپنے پیچھے کیے ہوئے کے اوپر غم بھی نہیں ہوگا، اور آگے جو اگلی منزلیں ہیں اس کے بارے میں بھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، الا ایھا الناس، لوگو خبردار ہو جاؤ، فانما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی، ان قریب میرے پاس اللہ کی طرف سے ملک الموت آئے گا، جو سب کو لے کے جاتا ہے، وہ فرشتہ آئے گا، مجھے وہ لے جائے گا، لیکن میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم نے اس کو تھامے رکھنا ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، تم نے اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا،
اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے عام انسان کے اندر اور پیغمبر کے اندر فرق رکھا ہے، یہی عظمتیں پیغمبر کو بلند کرتی ہیں۔ اگر وہی مقام ہر انسان کا ہو جائے، ہر انسان یہ سمجھ بیٹھے، تو پھر پیغمبر کے اور عام انسان کے درمیان فرق مٹ جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل، آپ کے دماغ میں آنے والی ہر سوچ ہمارے لیے دین، جبکہ عام شخص کے لیے ایسا نہیں۔ اگر کوئی عام شخص اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل کرتا ہے پھر اس کو دین سمجھ بیٹھتا ہے، فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر وہ عمل جو اس کے اپنے دماغ میں تھا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اللہ رب العزت کی کتاب کی مہر نہیں ہے، فرمایا وہ بدعت ہے۔ اور ہر بدعت، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ بدعت کہتے ہی اس کو ہیں جس کو دین کے اندر جاری کیا جائے، المحدث فی الدین، جس کو دین بنا دیا جائے۔ تو یہاں پر اچھی اور بری بدعت کا فرق مٹا دیا گیا، کلو بدعت کے لفظ بولے، اور بدعت جو اس کی تعریف ہے وہ ہوتی ہی یہی ہے، جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، وہ ضرورت نہ ہو۔ یہ مائک، یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، یہ ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے۔ یعنی وہ عمل جس کو کرنے کے ساتھ انسان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس سے اجر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس سے مجھے نیکیاں ملتی ہیں، تو ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مہر نہیں ہے اس کے اوپر، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ایک مومن کا یہاں تک عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل جو جبرائیل بھی آ کر ہمیں بتا دے، اس حالانکہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، لیکن جبرائیل کا بتایا ہوا بھی اس وقت تک دین نہیں ہے جب تک اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگ جائے۔ یہ منصب ہے پیغمبر کا، یہ مقام ہے پیغمبر کا، یہ احترام ہے پیغمبر کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات دین، آپ کا ہر عمل دین، آپ کا ہر فعل دین ہے، اور ہر وہ عمل جو آپ کے سامنے کیا گیا اور اس کے اوپر آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل صحیح ہے، وہ دین ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کوئی بندہ اپنے آپ کو اپنے دماغ سے جتنا مرضی اچھا عمل سوچ لے، جتنا مرضی اچھا عمل سوچ لے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ مغرب کی 3 رکعتیں فرض جو ہیں ان کو 4 پڑھ لیتا ہے، کوئی بندہ کہہ دیتا ہے نا یہ بھی بدعت حسنہ ہے، تو نماز سے بڑھ کر اچھی چیز کون سی ہو سکتی؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے،
سب سے پہلی چیز، اس کے بغیر، نماز کے بغیر اسلام ایمان کا تصور ہی نہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ، اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی، اس نے سجدے بھی زیادہ کیے، اس نے رکوع بھی زیادہ کیے، اس نے قیام بھی زیادہ کیے، اس نے تسبیحات بھی زیادہ کی، اس نے قرآن بھی زیادہ پڑھا، اس نے اللہ کی تعریف بھی زیادہ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ اس نے 1 رکعت زیادہ پڑھی، یہ جان بوجھ کر، دین سمجھ کر، اس کی جو پچھلی 3 رکعتیں تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حد مقرر کی ہے اس کے پیچھے پیچھے رہنے۔ اور وہ بڑی مشہور حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ نماز کا ارادہ کرنے والا، تہجد کی نماز کا ارادہ کرنے والا، روزے کا ارادہ کرنے والا، شادی نہ کرنے کا ارادہ کرنے والا، نیت بہت اچھی تھی، سوچ بہت اچھی تھی، لیکن دماغ اپنا استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی، فرمایا میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن اس کے باوجود رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، جو میرے طریقے سے ہٹا، جو میری اتباع سے ہٹا، جو میری سنت سے ہٹا، اس نے اعراض کیا، اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل بنا کر اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے کے لیے، آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے طریقے کے پیچھے پیچھے چلائیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائیں، صحابہ بھی تشریف فرمائیں، ایک جماعت آئے گی، وضو کے 5 اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی امت کی نشانی ہے، چمک رہے ہیں، اچانک ان کے درمیان اور پیغمبر علیہ السلام کے درمیان فرشتے دیوار کھڑی کر دے۔ پوچھا جاتا ہے دیوار کیوں کھڑی کر دی گئی؟ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے اندر میری امت کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان کو کیوں روک دیا گیا؟ اس وقت فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، انہوں نے اپنے دماغ سے بنا کر نیکیاں، جو میرے دل میں آیا، جو میرے دماغ میں آیا، اس کو دین بنا کر آپ کے دین کے اندر شامل کر دیا اور وہ حلیہ بگاڑ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل دین دے کر گئے۔ اب جس نے اپنی مرضی سے نیکی بنا کر کی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو پسند نہیں نہ آیا، اس کو رسول اللہ کی سنت تو پسند نہیں نہ آئی، اور جس کو رسول اللہ کی سنت پسند نہیں آئی اس کے بارے میں اللہ کے رسول قیامت کے دن یہ فیصلہ کریں گے، آپ فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوا اس کو شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ اور جس کو شفاعت نصیب نہیں ہوئی اس کا جنت کے اندر داخلہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنا، آپ کی ہر بات دین ہے۔ یہ فرق اللہ رب العزت نے پیغمبر کے درمیان اور عام امتی کے درمیان رکھے ہیں کہ دیکھیے نا، عبداللہ بن عمر بن عاص اللہ کے رسول کی حدیثیں لکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے روک دیا، اللہ کے رسول کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں، کبھی کس حالت میں، تم ہر بات ہی لکھنا شروع کر دیتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ایسے ایسے اس کو کہا گیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا اے عبداللہ تم ہر بات لکھا کرو۔ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کی اس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، دین نکلتا ہے، اس کو تم لکھا کرو، اس کو تم لکھا کرو۔
یہ خوشی کے اندر بولے زبان، یہ غمی کے اندر بولے، یہ پریشانیوں کے اندر بولے، یہ جس حالت میں بھی بولے، اس زبان سے نکلنے والا ایک ایک بول وہ دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روشن دین ہمیں دے کر گئے۔ آپ نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ ایسا دین صحابہ کرام نے پہنچایا ہم تک، دین کی ایسی ایسی بات ہم تک پہنچائی کہ رات کی تاریکیوں کے اندر ماں عائشہ نے وہ اللہ کے پیغمبر کی نماز، آپ سجدے کی حالت کے اندر ہیں، سجدے کی حالت کے اندر ماں عائشہ نے ہاتھ سے جو اللہ کے رسول کی نماز کو محسوس کیا تھا اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ پھر میں اللہ کے رسول بستر پر نہیں تھے، میں نے دیکھا ادھر ادھر ٹٹولنا شروع کیا، ہاتھ پھیرے، میں نے دیکھا اللہ کے رسول سجدے کے اندر ہیں اور پیچھے سے آپ کے پاؤں ملے ہوئے، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن محبوب پیغمبر کی اس ادا کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیا، اس ادا کو بھی محفوظ کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر رات کی تاریکیوں میں مسکرائیں، رات کی تاریکیوں میں مسکرائیں، اللہ رب العزت نے وہ بھی محفوظ کیا، وہ بھی محفوظ کیا ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث بھی اللہ رب العزت کی حفاظت ہے، ہر حدیث اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس لیے ہر دور کے اندر محدثین نے قربانیاں پیش کی، قربانیاں پیش کی۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے دنیا کے اندر کہ جب جب لوگوں نے حدیث کو، حدیث کے اندر اپنے بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے ساتھ اپنے بنائے ہوئے طور طریقے، اپنی طرف سے وضع کی ہوئی حدیثیں، جب ان کو اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو کھڑا کیا۔ امام بخاری جیسے لوگ، امام مسلم جیسے لوگ، امام عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالی، ان جیسے لوگ کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے دور کے اندر ایک شخص تھا جس نے 10,000 حدیثیں اپنی طرف سے گھڑ کر ان کو شامل کر دی۔ حاکم مکہ کو پتہ چلا، اس کو جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا نا، اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے تو تم لٹکا دو گے، مار دو گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جو میں نے اپنی طرف سے حدیثیں بیان کر کے اس کو پھیلا دیا لوگوں کے اندر، ان کو کیسے الگ کرو گے، ان کا کیا کرو؟ اس وقت حاکم وقت نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسا محدث موجود ہو، وہاں سے تیرے کوڑے کرکٹ میں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی وہ باتیں، ان کو الگ کرنا، ان کو نکھارنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ انہوں نے قربانیاں پیش کی حدیث کے لیے، احادیث کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور ہم حدیث کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے طور طریقے، اپنی مرضی کا دین جو میرے دماغ میں آیا ہے، اور جب انسان اپنے دماغ سے کرتا ہے، اپنے دماغ سے کرتا ہے تو پھر اس میں خرافات بھی آتی ہیں، اس میں لغویات بھی آتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا نہیں 12 ربیع الاول جو گزری ہے، منگل والے دن، آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ انسانیت شرما جاتی ہے، ایسے ایسے معاملات، ڈانس اور رقص اور موسیقی، اور ایک عورت کو حور بنا کر پیش کیا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تو یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو یہ تھا کہ ایک عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا، کس کے لیے؟ بیعت کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا محمد عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا ہے، اور عورت کو اس حد تک چھپایا ہے، اس حد تک
شرم و حیا کا درس دیا ہے، چھپانے کا درس دیا ہے۔ اس حد تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تربیت کی ہے اپنی صحابیات کی کہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آخری وقت اپنے خامد کو نصیحت کر رہی ہیں کہ اے میرے سر کے تاج علی، جب آپ جنازہ اٹھانا تو فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھانا، فاطمہ کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ دین دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم رقص کو دین سمجھ بیٹھے، ہم دمالوں کو دین سمجھ بیٹھے، ہم جھومنے کو دین سمجھ بیٹھے۔ یہ سارا ہمارا اپنا بنایا ہوا دین ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں دو قسم کی چیزیں معاشرے کے اندر پھیلائی گئی، دونوں ہی گمراہی، دونوں ہی ضلالت، ایک بدعت اور دوسری تقلید۔ ایک بدعت اور دوسری تقلید۔ بدعت کیا ہے؟ جو میرے دماغ میں آیا میں نے اس کو کر لیا۔ میرے دل نے کہا کہ تم عصر کی 4 پڑھ لو تو میں نے وہ بھی پڑھ لی، 5 پڑھ لو میں نے وہ بھی پڑھ لی۔ دل نے کہا مغرب کی 4 پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لی۔ کیوں؟ تمہارے دماغ کے مطابق بھی اگر دین ہے؟ نہیں، میرے دماغ میں آنے والی ہر بات دین نہیں۔ عروہ بن زبیر بہت بڑے محدث ہیں، تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا، کہا حج کے ایام کے اندر عمرہ کرو۔ عروہ بن زبیر کہنے لگے اے عبداللہ، ابو بکر و عمر حج کے ان 10 ایام کے اندر عمرہ نہیں کیا کرتے تھے، عمرہ نہیں کیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ عروہ جا کر اپنی ماں سے پوچھ، ماں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا دین کیا ہے۔ انہوں نے تو اگر پتھر کو بھی چوما ہے تو یہ الفاظ کہے ہیں وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ انہوں نے تجھے چوما ہے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اس حد تک احتیاط کہ اگر پتھر کو بھی چوما ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ محبوب پیغمبر کی سنت، محبوب پیغمبر کی سنت ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت نے جہلا کا، جاہل لوگوں کا یہ وتیرہ اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے رسول اللہ کو پیش کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، تم اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آؤ۔ کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے ہمارے آباء و اجداد، ہمیں کافی ہے امام مالک، کافی ہے امام شافعی، کافی ہے امام احمد بن حنبل، کافی ہے امام ابو حنیفہ، وہ جو ہمیں دے کر گئے ہم نے اسی کے اوپر ہی عمل کرنا۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں اور پیغمبر کے صحابی کا عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کے صحابی کا عمل، کون سا صحابی؟ عبداللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا دنیا کے اندر ہر شخص کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا کے اندر نہیں دے سکتا، قیامت والے دن اللہ رب العزت خود دیں۔ عمر بن خطاب فرمایا اس کی زبان کے اوپر اللہ رب العزت نے الہام کو جاری کر دی ہے، الہام کو جاری کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے مقامات، بہت سارے ایسے مقامات، جیسے عمر نے فتویٰ دیا، جیسے عمر نے مشورہ دیا، اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان کا عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ عمرہ نہیں کرتے تھے ان 10 دنوں میں، لیکن عبداللہ بن عباس نے کیا کہا کہ عروہ
اپنی ماں سے جا کر پوچھو، ماں اسماء سے جا کر پوچھو کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے، اللہ کے رسول کا دین کیا ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی پیغمبروں کے بعد جن کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے، ان کے عمل کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اور اسی کو تو اللہ رب العزت نے قرآن یہودیوں کی روش بیان کی ہے کہ اپنے مولویوں کی بات کو دین بنا لیں، جو ہمارے مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی بس دین ہے، جو ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا وہی بس دین ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، فرمایا انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو رب بنا لیے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم تو رب نہیں بناتے تھے، ہم تو رب نہیں بناتے تھے۔ نبی الاسلام نے فرمایا مجھے بتاؤ تمہارے لیے جو وہ چیز حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، جو وہ تمہارے لیے حرام کر دیتے تھے تم اس کو اپنے اوپر حرام نہیں سمجھتے تھے؟ یہ اللہ کے رسول ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہی تو اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، یہی تو اختیار اللہ کا ہے۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ نے آیات اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اپنے اوپر وہ چیز حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آ جائے، کسی دنیاوی معاملات کے اندر، کسی دینی معاملے کے اندر لاکھوں امام احمد بن حنبل ہوں، لاکھوں شافعی ہوں، لاکھوں امام مالک ہوں، لاکھوں امام ابو حنیفہ ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کے اوپر قربان کیے جا سکتے۔ وہ تو خود کہہ گئے ہیں، ایک ایک امام کا قول پڑھو، وہ خود کہہ گئے ہیں ہماری تقلید نہ کرو، تقلید نہ کرو۔ خود کہہ گئے ہیں تقلید کہتے کس کو ہیں؟ تقلید کہتے کس کو ہیں؟ تقلید کہتے ہی اسی کو ہیں کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، بغیر دلیل کے مان لینا۔ آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے، اور یہاں کچھ لوگ ہمارے بارے میں کہتے پھرتے ہیں، ہمارے بارے میں کہ یہ مقلد ہیں۔ ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کافی ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن کافی ہے، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ اور اس حد تک لوگوں نے کہا، کہنے لگے تم اندھے مقلد ہو۔ میں بتاؤں اندھے مقلد کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اپنی وفات سے چند دن پہلے، اٹھاؤ معتبر کتاب ان کی ہدایہ، حوالے کے ہم ذمہ دار ہیں، حوالے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج پوچھو کل پوچھو، جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہم آپ کو بتانے کے قائل، دکھانے کے قائل ہیں۔ ہدایت تم لے آؤ، ہدایت تم لے آؤ، اور اگر ہم نہ دکھا سکے تو ہم تمہارا مسلک اختیار کر لیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہدایہ میں لکھا ہے مولوی صاحب آج یہ کہتے ہو کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 کے اوپر امام صاحب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ امام صاحب نے اپنی وفات کے آخری ایام کے اندر جرابوں کے اوپر مسح کرنے کا فتویٰ دیا، مسح کرنے کا فتویٰ۔ اور لوگوں نے میرے بارے میں کہا کہ یہ جی نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نہیں ثابت کر سکے، یہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو ثابت نہیں کر سکے۔ مجھ سے اگر کوئی لکھوانا بھی چاہے جمعے کے بعد مجھ سے لکھوا سکتا ہے، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنے علماء سے بخاری لے کر آؤ، مسلم لے کر آؤ، جو تمہارے مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، درسی کتاب،
مسلم کے اندر سے اگر طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہم ثابت نہ کر سکیں، ہم تمہارا مسلک اختیار کر لیں گے۔ بخاری کے اندر سے، مسلم کے اندر سے ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کا وجوب ثابت نہ کر سکے، ہم تمہارا مسلک اختیار کر لیں گے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ قریب تو آؤ، دور دور بیٹھ کر باتیں کرنے والے جھوٹ ہیں، سب جھوٹ۔ ایک بندہ قریب آیا ہی نہیں ہے، ایک بندہ ہمارے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے، اس نے کچھ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے سوال کیا ہی نہیں ہے، اور باہر جا کر کہتا پھرتا ہے کہ یہ مسائل نہیں ثابت کر سکے، مسائل نہیں ثابت کر سکے۔ میں ہدایہ کے اندر سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں امام صاحب نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ ہدایہ کے اندر، کتاب الطلاق کے اندر اٹھاؤ ہدایہ، لے کر آؤ، اگر کسی کو نہ ملے میرے پاس لے کر آنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے وہ ہمارے لیے رہنما ہے۔ جب انسان دین سے ہٹتا ہے، اپنے دین سے ہٹتا ہے اور سنت سے ہٹتا ہے، تو پھر انسان ایسے بات بھی کر جاتا ہے جو عقل کے بھی خلاف ہے۔ فضائل اعمال اٹھاؤ، فضائل اعمال، اس کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے 20 صحابہ کی احادیث موجود ہیں، میدان جنگ کے اندر ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تیر لگ رہے ہیں اور وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ 20 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ تو میرے بھائیوں، دین خالص وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو گئے کہ میری بات کے مقابلے میں قاضی ابو یوسف کو امام صاحب نے کہا تھا، قاضی ابو یوسف کو، یہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کا شاگرد، اس سے امام صاحب نے کہا میری ہر بات نہ لکھا کرو، میری فتوے نہ لکھا کرو، میرا فتویٰ آج اور ہوتا ہے، کل اور ہوتا ہے، پرسوں اور ہوتا ہے، میری باتیں نہ لکھا کرو۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، طلاق ثلاثہ کے حوالے سے بات لمبی ہو رہی ہے، اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آج تک یہ باتیں ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آج تک کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ مسئلہ بنا ہو اور انہوں نے حلالہ نکلوایا، کوئی نہیں ثابت کر سکتا۔ یہ بغیرتی ہے، یہ دین نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے سامنے پیش کرنا، یہ بغیرتی، یہ دین نہیں ہے۔ میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں، سچا واقعہ تمہارے اسی علاقے کا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ٹیچر تھے، بی ایڈ کی کلاسیں ہمارے ساتھ لیتے تھے، طلاق ثلاثہ کے حوالے سے بحث چھڑی، کہنے لگے میں نے اپنے سکول کے جو پرنسپل تھے، آج بھی بندہ زندہ ہے، اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اپنا واقعہ، اور میں اس سے آپ کی ملاقات بھی کروا سکتا ہوں، تصدیق بھی کروا سکتا ہوں۔ کہنے لگا ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ مسئلہ چھڑا، میں نے کہا سر جی آپ یہ بتائیں، اللہ نہ کرے آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر یہ مسئلہ بنے تو آپ کیا کریں گے؟ حلالہ نکلوائیں گے؟ آپ یقین کریں، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اسکول کا پرنسپل مجھ سے لڑ پڑا، ناراض ہو گیا، کہنے لگا یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بکواس ہے۔ اور انہوں نے کہا ہمارے لیے دین ہے، کوئی اور کرے تو اس کے لیے دین ہے، اور آپ کریں تو پھر بکواس ہے، آپ کے بارے میں بات کی جائے تو پھر بکواس ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا، جو اللہ کے دین سے ہٹتا ہے رسوائیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اس کے اوپر رسوائیاں چھا جاتی ہیں، اور کامیابی
اللہ رب العزت کے دین کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ آؤ آج بھی ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں، ہماری یہی دعوت ہے، نہ ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں، نہ ہم اولیاء کے گستاخ ہیں، نہ ہم کسی امام کے گستاخ ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ہیں جو میرے کسی ایک ولی کے ساتھ بھی دشمنی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ لیکن دعوت ایک ہی ہے، ولی کو ویسے مانو جیسے اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان نے کہا ہے۔ ہر ولی کو مانو، ہر ولی کی ولایت کے ہم قائل ہیں، اماموں کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی شخصیت کو غلطیوں سے مبرہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہہ سکے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، ہر شخص سے غلطی ہوئی ہے، ہر شخص سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ کے ولی، ہمارے امام، ان کی ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں اس بات کا، اس عمل کا، اور جس عمل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہیں کیا وہ بھلے کتنا ہی اچھا ہو، بھلے کتنا ہی اچھا ہو، وہ دین ہی بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث فرمایا، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار، کوئی بھی چیز ایسی جو جنت کے قریب کر سکتی ہو اور جہنم سے دور کر سکتی ہو، میں نے نہیں چھوڑی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی میں نے نہیں چھوڑی جو جہنم سے دور کر سکتی ہو اور جنت کے قریب کر سکتی ہو۔ وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ، ہر وہ چیز آپ کے لیے واضح کر دی گئی ہے، ہر وہ چیز آپ کے لیے واضح کر دی گئی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رات کو ساری رات نماز پڑھنی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحیح ہے، آپ سے زیادہ فہم رکھنے والا ہے، آپ سے زیادہ کر رکھنے والا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر نہ کوئی مدبر پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی عقل والا پیدا ہوا ہے۔ آپ کے اوپر عقل کی بھی اخیر ہے، آپ کے اوپر فہم کی بھی اخیر ہے، آپ کے اوپر سوچ اور حکمت کی بھی اخیر ہے۔ آپ سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو کامل اور مکمل بنایا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت یہ ہماری دعوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اپنے لیے کافی سمجھیں، یہی نجات کا سبب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔